نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیں تاکہ امر کی تعمیل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. عربی زبان کا ایک طریقہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مادہ. اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں. So I am talking at the moment in the light of the science of etymology. There is a science of etymology, how the literary words come into existence, how the words are derived and how the words are emerged and how the words are developed from their origins, from their root words, and what is the phenomena of emergence of various words from the root. جیسے جڑ سے درخت نکلتا ہے، جڑ سے پودا نکلتا ہے، جڑ سے بیج سے پودا نکلتا ہے اور بیج سے درخت نکلتا ہے. Like a tree comes out of a seed, like any plant or any tree comes out of its seed or its root. In the same way, all Arabic words come out of some root and some origin. This science is known as science of etymology. اشتقاق، لغوی اشتقاق کی بحث. اب یاد رکھیں قاعدہ یہ ہے اور مسلم قاعدہ ہے. کوئی مسلک، کوئی عقیدہ اور کوئی عالم دنیا کا روئے زمین کا بشرطے کہ عالم ہو، اس کے پاس علم ہو. آج تو ظلم یہ ہے کہ علم کے بغیر دھکا شاہی ہے، علم کے بغیر فتویٰ ہے. بشرطے کہ علم ہو اس کے پاس، وہ اصول قاعدے کو جانتا ہو. تو دنیا کا کوئی صاحب علم اس اصول سے اختلاف نہیں کر سکتا. There is absolutely no place of difference of opinion in this basic principle. This is unanimous etymological principle accepted all over the world. There is no dispute on this principle. وہ یہ کہ ہر لفظ جس مادہ سے، اوریجن سے، روٹ ورڈ سے نکلتا ہے، اس مادہ کا خود ایک معنی ہوتا ہے. اس روٹ ورڈ کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کی ایک میننگز ہوتے ہیں اس روٹ ورڈ کے، اس اوریجن کے. جتنے لفظ بھی اس مادہ سے، مادہ مینز اوریجن، روٹ ورڈ، جتنے الفاظ اس مادہ سے، اس اوریجن سے نکلتے ہیں، بے شک 100 لفظ نکلیں، تو جو بیسک میننگز ہیں، بنیادی معنی اس روٹ ورڈ کا، وہ سارے لفظوں میں وہ برقرار رہتا ہے. اس سے نکلنے والا کوئی لفظ بنیادی معنی سے خالی نہیں ہو سکتا. ہر لفظ اس مادہ کے بیسک فنڈامنٹل میننگز پر قائم ہوگا. It cannot separate itself. It cannot deviate from the original basic meaning lying in the root word. وہ اسی پر قائم ہوگا. مثلا پرابلم یہ ہے کہ انگلش میں یہ پرنسپل نہیں ہے، یہ صرف عربی میں ہے. انگلش لینگویج اتنی رچ نہیں کہ اس میں یہ پرنسپل ہو. دس از ان عربک. مثلا لفظ ہے علم، نالج، این لام میم، 3 لیٹرز ہیں، این لام میم، علم. اب اس میں سے جتنے لفظ نکلیں گے یہ مادہ ہے. ہر ایک لفظ میں علم کا معنی ضرور پایا جائے گا، وہ علم سے خالی نہیں ہو سکتا. اب علم سے نکلا ہے عالم،
عالم کا معنی ہے علم رکھنے والا. علم آ گیا؟ بولیے. ایک مثال دے دوں گا پھر آگے سمجھ آئیں گے. اسی علم سے نکلا ہے معلوم, دا نون. عالم از knowledgeable. تو علم کا معنی ہے نالج. عالم, ہی از knowledgeable, the one who knows. تو نالج آ گیا. اسی سے نکلا ہے معلوم. معلوم کا معنی ہے the one who is known, the one who comes to your knowledge. اس میں بھی نالج آ گیا. اسی سے ہے معلم, the one who gives knowledge, who educates, who provides you with knowledge. علم آ گیا. اسی سے ہے متعلم, the one who gains knowledge, the one who reads, who receives the knowledge. متعلم. اسی سے علامہ. اب یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آج کل تو ہر کوئی علامہ ہے. علامہ سے کم تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہ رہی. تو آپ سمجھ گئے کہ علم سے جتنے لفظ آپ نکالتے چلے جائیں, ہر ایک میں بنیادی معنی جو علم کا ہے وہ برقرار رہے گا, وہ اس سے الگ ہو نہیں سکتا. ایک مثال, ہر لفظ کی یہ مثال ہے جس کا اشتقاق ہوتا ہے, جو ڈیرائیو ہوتا ہے کسی مادہ سے. مثلا والدہ, واو لام دال, ولد پیدا ہونا. اسی سے والد فادر جس سے پیدا ہوا. اسی سے مولود the one who was born جو پیدا ہوا. اسی سے متولد. اسی سے یولد, لم یلد ولم یولد. سارے الفاظ اس میں سے جتنے نکلتے چلے جائیں گے. اسی سے مولد. اسی سے میلاد. مولد جس جگہ ولادت ہوئی. جتنے لفظ اس میں سے نکلیں گے واو لام دال والدہ سے, اس میں برتھ کا معنی پایا جائے گا. برتھ, مولد, برتھ ڈے. اب اس اصول کو جب آپ سمجھ گئے تو اب آ جائیے, یہ پوزیشن لفظ صلاۃ کی ہے. الصلاۃ علی النبی, حضور پر اللہ صلاۃ بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے. اب پہلے جو معنی بیان ہو چکے, ان کے بعد اب اس معنی کی طرف آ رہا ہوں جس پر میں نے زندگی کا کچھ حصہ لگایا اور اخذ کر کے نکالا. مگر ان ائمہ کے فیوزات میں سے جو اکابر امت تھے, ان کتب سے اس کے مختلف مادے ہیں. تو صلاۃ کا لفظ کا پہلا مادہ ہے سواد لام یہ. سواد لام یہ, صلا. اسی سلین عربی میں کہا جاتا ہے وصلا یدہ بالنار سلین اے سخنہا. اگر آگ جل رہی ہو, دیر از اے فائر برننگ, اور آپ اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیں, آگ کے بالکل ساتھ کر دیں, جوڑ دیں, حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیں, اور آپ کا ہاتھ جل جائے یا تپ اٹھے, تو ہاتھ کو آگ سے ملا دینا یا ہاتھ کو آگ میں ڈال دینا, اتنا کلوز کر دینا ہاتھ کو آگ سے, اتنی کلوزنس, اتنی نیئرنس کریٹ کر دینا کہ آگ اور ہاتھ میں فاصلہ نہ رہے, ڈسٹینس نہ رہے بٹوین دا ہینڈ اینڈ دا فائر. اگر ان میں کنجنکشن ہو جائے, وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں, مل جائیں, آگ اور فائر اور ہینڈ, اس کو کہیں گے صلا سلین. اب قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تسلا نارن حامیہ, جب بندوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا, جن کافروں کو, تو پہلے باہر کھڑے ہوں گے. آگ دوزخ کی الگ ہوگی اور بندے کافر باہر کھڑے ہوں گے on the day of judgment. جب حکم ہوگا کہ انہیں آگ میں ڈال دو, throw them in this hell fire. When
they will get closer to the hellfire, and when they will enter into the hellfire, and there would be no distance between the kuffar and the fire. जब आग में चले जाएंगे उसको कुरान कहता है तस्ला नारन हामिया, उसको कुरान कहता है सयस्लौन सईरा इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून। इसी को कुरान ने कहा ला यस्लाहा इल्लल अशका, उस आग में नहीं डाला जाएगा, आग से नहीं जोड़ा जाएगा, आग में नहीं दाखिल किया जाएगा, आग से नहीं मिलाया जाएगा सिवाय उसके जो बदबख्त काफिर होगा। तो इमाम रागिब अस्फहानी अल मुफरदात में कहते हैं कि ये सारे लफ्ज़ों में सला ये मादा इसलिए बयान किया कि जब काफिर आग में डाल दिया जाता है तो गोया आग में मिल जाता है, उसमें और आग में फासला और डिस्टेंस नहीं रह जाता। इस मिलाप को, कंजंक्शन को, इस यूनियन की वजह से उसको सला कहते हैं। आग और आग में डाला गया आदमी जो दोस्ती है वो मिल गए, आपस में आग से जुड़ गए। सूरह निसा में इसी को यसलौना कहा, इसी को इसलौहा कहा, इसी को यसलाहा कहा। ये मिसाल समझ गए। अब इसी मादा पर वन मोर एग्जाम्पल। अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ बोलते हैं मुसल्ली। आप तो यही जानते हैं ना मुसल्ली से मुराद नमाजी नहीं, इसका जो दूसरा माना आज बयान कर रहा हूँ वो ये है, अरबी में कहा जाता है लुग़त की तमाम कुतुब में विदाउट एनी डिस्प्यूट कहा जाता है सल्लल फरसु तस्लियतन ए तलस्साबिक। जब घोड़ दौड़ हो, घोड़ों की दौड़ हो, तो एक घोड़ा फर्स्ट आए हॉर्स रेस में और दूसरा घोड़ा अगर सेकंड आए, इतना कि वो बिल्कुल पहले घोड़े के साथ जुड़ जाए, मिल जाए, जुड़ जाए, तो पिछले घोड़े वाले का गोया सार या घोड़े का सार अगले घोड़े की बैक से कनेक्ट हो जाए। इफ सेकंड इज कनेक्टेड विद द वन हु हैज कम फर्स्ट, तो इस कनेक्शन को, जुड़ जाने को सल्ला कहते हैं, और नंबर 2 आने वाले को उस रेस में उसको मुसल्ली कहते हैं। इट इज फ्रॉम सल्ला। इज़ा जाअ मुसल्लियन, इसलिए कि वो जो साबिक है फर्स्ट आने वाला उसके साथ पीछे से जुड़ गया है, नंबर 2 आ गया है। ये माना समझ गए? ये आप जुमला लुगत की कुतुब में हत्ता के लिसानुल अरब तक ये माना आपको मिलेगा। इसको इमाम अबू उबैद ने भी रिवायत किया जो इमाम लुगत है, इमाम कसाई ने बयान किया। और अगर आप इधर एजवेयर रोड पर जाएं या किसी लेबनीज रेस्टोरेंट पर जाएं अरब खाना खाने के लिए, तो वो उनके यहाँ एक प्लेट होती है, डिश, उसमें गोश्त यानी लैम, बीफ, चिकन, फिश और बाकी तमाम चीज़ें मिलाकर एक डिश बना देते हैं। सब चीज़ें मिलाकर उसको क्या कहते हैं? अरबी में क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। जो अरबी खाना खाते रहते हैं उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि ये असल तो लफ्ज़ मशविया है, वो मुशव्वी बोलते हैं। मतलब है आप ये डिश लेंगे जिसमें सारा कुछ इकट्ठा आ जाएगा। आप कबाब भी चाहते हैं, टिक्का बोटी भी चाहते हैं, लैम भी चाहते हैं, चिकन भी चाहते हैं, तो उसमें आप बाकी जो स्टार्टर्स भी चाहते हैं, तो मिक्स्ड ग्रिल बोलते हैं जिसको, मिक्स्ड ग्रिल इंग्लिश में बोलते हैं, मिक्स्ड ग्रिल। एवरीथिंग इज मिक्स्ड। अगर इफ ऑल द थिंग्स विच यू रिक्वायर विच वर सेपरेट इन वेरियस डिशेज, इस ऑल दीज थिंग्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल डिश, उस सिंगल डिश को अरबी जुबान में उसको मसलिया कहते हैं। सला से मसलिया, सलात युसल्लून, सला मसलिया, क्योंकि वो आपस में मिलकर मिक्स्ड हो गए हैं। और कहते हैं सलैतुल लहमा इज़ा शवैतहू, सारों को मिलाकर, इल्का सारों को मिलाकर आपस में मिक्स्ड ग्रिल कर दिया, जोड़ दिया।
اور ایک سنگل ڈش میں سب کچھ اکٹھا ہو گیا. اس کو مسلیہ کہتے ہیں اور یہی مشویہ کہتے ہیں. امام کسائی، امام ابو منصور ازہری تہذیب اللغت میں، لسان العرب میں، امام ابو عبید، کل لغت کی کتابوں میں یہ قانون موجود. ابھی میں مادہ ڈسکس کر رہا ہوں، اس سے نکالنا کیا ہے وہ اینڈ پر سمجھ میں آ جائے گا. تو یعنی جب ساری چیزیں جڑ جائیں تو اس کو صلاح کہتے ہیں، اکٹھی ہو جائیں تو صلاح کہتے ہیں. فاصلہ نہ رہے، سیپریشن نہ رہے، سیگریگیشن نہ رہے، اکٹھی ہو جائیں. if they are connected in this way اس کو کہتے ہیں صلاح تسلیہ. اب اختتام کریں. وما علینا الا البلاغ کے بعد ذوق و شوق سے، دل جمی سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے.